ای کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہم قصیدے کے اشعار کی تشریح پڑھ رہے تھے اور جس میں ہم نے 8 اشعار کی تشریح کی تھی اور 90 نمبر سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ نام کو اشیاء میں نہ تلخی رہی نہ سمیت، بن گئی تریاک افیوں زہر میٹھا ہو گیا۔ اشیاء یعنی شے کی جمع، سے مطلب چیز، تلخی کڑواہٹ، سمیت زہریلا پن۔ بن گئی تریاک افیوں، افیوں یعنی افیم، تریا کا مطلب ہوتا ہے زہر کی دوا، اور زہر میٹھا ہو گیا۔ محمد ابراہیم جوق نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی مدح میں لکھا ہے، اور بہادر شاہ ظفر جب صحت یاب ہو گئے ہیں تو ہر چیز یعنی جس چیز کا ذائقہ کڑوا ہے وہ بھی اب اپنا ذائقہ کڑوا نہیں دے رہا ہے، یعنی میٹھا ذائقہ دے رہا ہے، کیونکہ ہر طرف خوشی اور مسرت ہے تو چیزیں بھی اسی موافق ہو گئی ہیں کہ اب تو نام کو بھی کسی بھی چیز میں تلخی اور کڑواہٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز میں زہریلا پن ہے۔ بن گئی تریاک افیوں، اور جو افیم ہوتی ہے وہ بھی اب تو زہر کی دوا کا کام کر رہی ہے، زہر میٹھا ہو گیا اور جو زہر ہے وہ میٹھا پن اس میں آ گیا ہے۔ تو ساری جو چیزیں ہیں جب ان کا سجدہ جو ہے صحت یاب ہو گیا ہے تو ہر چیز اسی کے موافق ہو گئی ہے۔ اگلا شعر، کیا عجب جدوار کی تاثیر گر رکھے جکوم، کیا عجب گر آب ہنجل دیو شربت کا مزہ۔ کیا عجب جدوار، جدوار زہر دور کرنے والی ایک جڑ ہوتی ہے، کی تاثیر گر رکھے جکوم، جکوم یعنی تھوہر کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو زہر دور کرنے والی جڑ ہے یدی وہ بھی، کیا عجب جدوار کی تاثیر گر رکھے جکوم یعنی جو تھوہر کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ زہر دور کرنے کا کام کرے۔ کیا عجب گر آب ہنجل دیو شربت کا مزہ، آب یعنی پانی، ہنجل اندرائن کا ایک پانی ہوتا ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں زہریلا بھی ہوتا ہے، یا پھر ایک درخت بھی ہوتا ہے جس کا پھل بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن کیا عجب، کوئی عجیب بات نہیں ہوگی اس وقت یدی وہ جو پیڑ ہے جو کڑوا ہوتا ہے وہ اس میں شربت کا مزہ آ جائے۔ تو اس وقت جو چیزیں جیسی ہوتی ہیں یدی ان کا الٹا بھی ہو جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اس دور اس زمانے کے موافق چل رہی ہے، کیونکہ اس دور میں جب ان کے شہزادے جو ہیں صحت یاب ہو گئے ہیں تو خوشی اور مسرت کا ماحول ہے اور ہر چیز اسی موافق ہو گئی ہے اور کسی بھی چیز میں کڑواہٹ زہریلا پن کوئی ہے ہی نہیں۔ اگلا شعر ہے، نیش کی جانوش ہو دنبالۂ جمبور میں، کام میں افعی کے ہو مہرا بجائے آبلہ۔ نیش یعنی ڈنک، جانوش شہد کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا آب حیات کا جو کام کرے۔ دنبالۂ دم، جمبور میں، جمبور مینس تتیا بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور مدھو مکھی کے بھی معنی لے سکتے ہیں۔ کام میں افعی کے، کام یعنی منہ یا پھر تالو بھی کہہ سکتے ہیں، افعی یعنی سانپ، مہرا بجائے آبلہ، مہرا یعنی سانپ کا فن، آبلہ یعنی پھپولا یا پھر یہاں پہ مطلب آبلے سے ہے زہر کی جو تھیلی ہوتی ہے سانپ کے فن میں اس سے۔ تو نیس کی جانوش ہو دنبالۂ جمبور میں، یعنی جو تتیا ہوتا ہے یا مدھو مکھی ہوتی ہے اس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے یا پھر درد کرتا ہے وہ، لیکن اس وقت اس میں شہد کا سا ذائقہ ہے یا پھر آب حیات کا جو پانی ہے وہ اس کا سا ذائقہ ہے اور اس کا وہ کام کر رہا ہے۔ کام میں افعی کے، حالانکہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے تالو میں جو ایک آبلہ سا ہوتا ہے، ایک پوٹلی سی ہوتی ہے، اس میں زہر ہوتا ہے، لیکن اس وقت کوئی تعجب نہیں کہ کام میں افعی کے ہو مہرا بجائے آبلہ، یعنی جو سانپ کا فن ہوتا ہے اس میں بجائے زہر کی تھیلی کے صرف ایک آبلہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ راحت و آرام کا اس دور میں ہے دور دور، چاہیے واقف نہ ہو دوران سر سے آسیہ۔ اور جب ہر طرف ہر دور میں اس دور میں راحت و آرام و سکون ہے تو چکی، آسیہ کا مطلب ہے چکی،
تو جو چکی ہوتی ہے وہ گھومتی ہے اور آواز بھی کرتی ہے، جس سے انسان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے یا ناگوارہ لگتی ہے۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو آسیہ ہے، جو چکی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہو، تو اس کو واقف ہونا چاہیے اس چیز سے کہ وہ اپنے پارٹوں کو نہ گھمائے یا نہ چلے، کیونکہ اس وقت بالکل پرسکون ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، تو اس میں بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو شانتی کو بھنگ کرے۔ یعنی کہ آسیہ جو ہے، چکی جو ہے، اس کو بھی واقف ہونا چاہیے اس زمانے سے کہ وہاں پہ راحت و آرام کا دور ہے۔ موتیا بیند آنکھ میں اپنی جو رکھتی ہے صدف، اب رکھے ہے روشنی مثل دل اہل شفا۔ موتیا بیند یعنی صدف یعنی سیپ، جو سیپ ہوتی ہے اس میں وہ آنکھ کیسے آکار کی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آنکھ نام ماتر کی جو آنکھ ہوتی ہے لیکن اسے دکھتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر ایک موتیا بیند کی طرح ہوتی، ایک اپنے اندر جو تھوڑی سی بناوٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر موتیا بیند کی سی ہوتی ہے، یعنی اسے دکھتا نہیں ہے۔ لیکن اب رکھے ہے روشنی مثل دل اہل صفا، لیکن اب جو ہے وہ صدف ایسی روشنی رکھ رہی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے کہ ایک پاکی والا دل ہو اس کے اندر، یعنی ایسی روشنی رکھ رہی ہے وہ کہ جیسے کہ اس کے دل کے اندر ایک پاک اور صاف دل ہو۔ آ گیا اصلاح پر ایسا زمانے کا مزاج، تا زبان خامہ بھی آتا نہیں حرف دوا۔ اور شاعر کہنا چاہتا ہے یہاں پہ کہ آ گیا اصلاح پر ایسا زمانے کا مزاج، یعنی ایسا مزاج ہو گیا ہے زمانے کا، ایسی اصلاح ہو گئی ہے کہ اب تو جو ہے تا زبان خامہ بھی آتا نہیں حرف دوا، یعنی کہ جو قلم ہوتی ہے، خامہ یعنی قلم، اس کی زبان پر بھی وہ دوا لکھنے کا نام نہیں آتا ہے، کیونکہ جب کوئی دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، تبھی تو قلم دوا لکھے گی، لیکن جب ہر جگہ اصلاح و مسرت ہے، خوشی ہے، تو اس زمانے میں جو خامہ ہے، قلم ہے، اس کی زبان پر بھی دوا لکھنے کا نام نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سے کہنے کا جو سب چیز جو ہو رہی ہیں، چاہے وہ چیزوں میں کڑواہٹ نہیں ہے یا جو چیز زہر کا کام کرتی ہے وہ میٹھے پن کا کام کر رہی ہے، تو یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کا جو بادشاہ ہے یا ان کا جو شہزادہ ہے وہ صحت یاب ہو گیا ہے، اس خوشی میں ہر چیز اسی موافق ہو گئی ہے اور کوئی بھی چیز ایسا کام نہیں کر رہی ہے جو اس زمانے کے مطلب الٹا ہو یا کسی کو ناگوار لگے۔